الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ معزز سامعین و حاضرین، برادران ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، نوجوانان شہر سندھ نور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم تمام حضرات اللہ کے گھر میں اس کے کلام قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے غرض سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پیغام حق ہم یہاں پر سنتے ہیں اس کو سمجھنے کی، دوسروں تک اس پیغام حق کو پہنچانے کی صدق دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم حاضرین اکرام، آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اس کے معنی اور ترجمہ یہ ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی۔ دل پر اور کان پر سماعت، سننے کے صلاحیت جو تھی اس پر اللہ نے مہر ثبت کر دی، اور ان کی آنکھوں پر ایک سخت پردہ ڈال دیا، اور انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ یہ دراصل پچھلی آیت کا اس آیت سے خاص تعلق ہے۔ پچھلی آیت میں ذکر ہوا تھا ان الذین کفروا سواء علیہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، ہدایت کے مقابل میں کفر کو اختیار کیا، اے حبیب آپ کا ان کو ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں۔ وہ لوگ ایمان لانے والے تو نہیں ہیں۔ تو اب یہ ذکر کیا جا رہا ہے ان کے دل پر اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی گئی ہے، اور ان کے آنکھوں پر ایک سخت پردہ ڈال دیا گیا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ دو آیتیں دراصل ایک صفات ہے، دوسرا اس کا نتیجہ ہے۔ وہ لوگوں کو ڈرانا نہیں ڈرانا برابر ہے تو کیا معنی ہیں؟ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ آدمی کسی کی ہدایت دے، کسی سے بات کرے تو کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، لیکن ان پر اثر ہی نہیں ہو رہا، تو وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے۔ مہر لگانے کی وجہ سے وہ قبول نہیں کرتے، اب کوئی بات قبول نہیں کرتے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ گزشتہ آیت میں بیماری کا ذکر تھا، اب اس کے ذائقہ کا ذکر ہے۔ یعنی اگر بخار ہو انسان کو تو اسے ہر چیز کڑوی نظر آتی ہے، ذائقہ بدنما نظر آتا ہے، کوئی چیز کھائی نہیں جاتی۔ اگر انسان کو عرقان ہو جائے، کامنی ہو جائے، تو ہر چیز اسے پیلی پیلی نظر آتی ہے۔ ایسے ہی انسان کے دل و دماغ کو اگر ثبت کر دیا جائے تو کوئی چیز اس کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہوتی، کیونکہ انجام یہ ہے وہ جان بوجھ کے کفر اختیار کر دیے۔ آدمی جب حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس پر ایک مہر لگا دیا جاتا ہے،
اسی کو ذکر کیا گیا. صفات گزشتہ آیت میں تھے، اب انجام ہے. اب ان کو کوئی نہیں بچا سکتا. جس طریقے سے بچے کو ماں باپ کہتے ہیں اب یہ ہاتھ سے نکل گیا، کیا ہوا؟ یہ ہاتھ سے نکل گیا، اب یہ ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے. بہت پہلے سدھارنا تھا. وہ کنڈا میں محاورہ ہے، گڑواگی بگدے مرواگی بگیتے بول کے. جو پودا ہونا تھا جبھی اس کو سیدھا کرنا تھا. جب وہ سیدھا نہیں ہوا تو اب بڑا ہونے کے بعد کیا سیدھا ہو سکتا ہے؟ بیماری اگر حد سے بڑھ جائے تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب یہ بیماری حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا. ویسے ہی کفر حد سے زیادہ بڑھ گیا. انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، گستاخی کی، آپ کی کسر شان کی. تو آپ کی کسر شان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت سے ہی محروم کر دیا. یہ ایک خاص بات ہے. اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دیکھیے، آدمی جب ہٹ درم ہوتا ہے تو وہ کسی کی بات کو نہیں سن سکتا. ضد اور ہٹ درم یعنی میری ہی چلنا، غلط بھی اگر رہوں تو میری ہی بات چلنا. یہ جب آدمی کے اندر آ جاتی ہے تو اس پر امید نہیں کیا جا سکتا. سرکار کی یہ صفت تھی کہ حضور رنجیدہ ہو جاتے تھے. کوئی شخص بات نہیں مانا، کوئی ہدایت کی طرف نہیں آیا، کوئی مسلمان نہیں ہوا، کوئی اللہ کی عبادت نہیں کیا تو آپ پریشان ہوتے تھے. آپ یہ سوچتے تھے ساری امت، ساری دنیا جنت میں چلے جائے، کوئی ایک بھی اللہ کا بندہ اللہ سے دور نہ ہو. یہ حضور کی تڑپ تھی، آپ کی طلب تھی. آپ یہ چاہتے تھے. حریص علیکم قرآن میں ذکر کیا گیا، تم پر بڑے حریص ہیں حضور. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے. حضور کے تعلق سے ذکر ہے. آپ بڑے رحیم ہیں، رؤوف ہیں، مشفق ہیں، مہربان ہیں، ہر ایک کے تعلق سے فکر مند تھے. تو اللہ نے فرمایا آپ رنجیدہ خاطر ہو رہے ہیں، خامخواہ پریشان ہو رہے ہیں. آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ وہ لوگ ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ تو بتایا گیا ان کے دل پر کیا کر دیا گیا؟ مہر لگا دی گئی. ختم اللہ علی قلوبہم. مہر لگانے والا کون ہے؟ اللہ مہر لگا دیا. جس کو اللہ پکڑے اسے کون چھڑائے؟ اللہ جس کو ہدایت نہیں دینا چاہتا. ہمارے بھی خطبے میں تقریر کرنے سے پہلے ہمیشہ یہ کہتے ہیں من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو اللہ نے فرما دیا ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. ختم کے اصل معنی کیا آتے ہیں؟ ختم اللہ کا جو لفظ ہے، ختمہ کے معنی 3 معنی آتے ہیں. ایک اس کے معنی انتہا کے آتے ہیں. اسی لیے حضور کو کیا کہتے ہیں؟ خاتم النبیین. حضور کیا ہیں؟ نبوت کے آخری، آپ پہ خاتم ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. ختمہ کے ایک معنی انتہا کے آتے ہیں. دوسرے معنی کیا آتے ہیں؟ چھپانے کے معنی آتے ہیں. یعنی پوسٹ مین ہو جس میں تھیلے میں تمام خطوط ڈالنے کے بعد وہ تھیلے کو لپٹ کر اس کے اوپر ایک کیا کرتے ہیں؟ رسی پر مہر لگا دی جاتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ختم کہتے ہیں. وہاں کوئی چیز جا نہیں سکتی، وہاں سے کوئی چیز باہر آ نہیں سکتی. اب یہ جو دل ہے ایمان کا گھر ہے. قلب کیا ہے؟ اسی لیے عقیدے کی تعریف کیا کرتے ہیں کلمے کی؟ اقرار باللسانی تصدیق بالقلب. تصدیق بالقلب و اقرار باللسان. دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا. دل ایمان کا گھر. اس گھر کو جانے کے راستے کتنے ہیں؟ 2 راستے ہیں. ایک کان کے ذریعے سے، ایک آنکھ کے ذریعے سے. جو بات کان کے ذریعے سے اندر جاتی ہے وہی دل کو پہنچتی ہے، اور جو انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے وہی چیز دل کو پہنچتی ہے. دل دکھتا ہے آدمی کا. تو اب اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، پہلے دل پر، کیونکہ انسان کی اصل کیا ہے؟ دل ہے.
انسان کی جب پیدائش ہوئی، ہر جاندار کوئی بھی جانور ہو، اس کی پیدائش کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ہارٹ بنتا ہے، دل کے اندر حرکت ہوتی ہے، پھر دھیرے 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 دل سے ہی انسان کا جسم بننا شروع ہوتا ہے، بڑھتا ہے، وہ دل سے سارا جسم بنتا ہے۔ جسم بننے کے بعد سارے جسم کو کنٹرول کرنے والا کون؟ یہی دل ہے۔ دل سے سارا خون پہنچتا ہے، پھر سارا خون وہاں سے دل کو آتا ہے۔ تو یہ دل ظاہری طور پر بھی اپنا اصل مرکز و محور ہے، اور روح کا بھی اصل و مرکز و محور ہے۔ روح بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے، یہاں سے سارے جسم میں پھیلتی ہے۔ سانس کے رکنے کے بعد انسان زندہ رہ سکتا ہے کچھ لمحات کے لیے، قبض نفس جس کو کہتے ہیں، سانس کو روک کے رکھنا، لیکن دل کی دھڑکن کو روک کر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، ایک تو اس کے دل، ان کے دل کو کیا کر دیا؟ ہم مہر لگا دیے۔ اب اچھی باتوں کا ان کے دل پر کوئی اثر نہیں کرتا۔ اور قلوب کیا ہے؟ قلب کی جمع ہے۔ قلب کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں قلب پیسے کو کہتے ہیں، پیسہ۔ اس کو بار بار الٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں لوگ، نوٹ سکہ کھورا ہے یا اچھا ہے، دیکھنا اگر ہے تو دیکھتے ہیں ایسا، نوٹ اصلی ہے یا نقلی ہے دیکھتے ہیں، ایک جگہ رہتا نہیں۔ تو پلٹ پلٹ کے دیکھنے کو قلبن کہتے ہیں۔ اور دل کی حالت بھی کیا ہے؟ ہمیشہ ایک حالت نہیں رہتی، دل کی بدلتی رہتی ہے۔ کبھی دل خوش ہوتا ہے، کبھی مسرور ہوتا ہے، کبھی مغموم ہوتا ہے۔ اچھی چیز دیکھا تو جوش میں آ جاتا ہے انسان، کبھی کیا ہو جاتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے دل کی وجہ سے۔ کبھی سوچتا ہے میں متقی بن جاؤں، اچھی باتیں سنوں، ولی بن جاؤں، متقی بن جاؤں، پرہیزگار بن جاؤں، یہ سوچتا ہے۔ پھر اچانک دیکھتا ہے لوگوں کو ناچتے ہوئے گاتے ہوئے، سوچتا ہے نہیں، بدکاری ہو جاتی ہے، اس سے گنہگار ہو جاتا ہے، عیاش ہو جاتا ہے۔ جیسا دیس ویسا بیس۔ ہم دیکھیں میلاد کے موقع پر ہمارے کئی بچے امامے وغیرہ باندھ کر تیار ہو کر نکلتے ہیں، سوچتے ہیں، جوش میں ہوتے ہیں، مذہبی طور پر سمجھتے ہیں ہم بھی کچھ اچھے بن جائیں۔ پھر اچانک ایک وقت آتا ہے، دوسرے محافل میں گئے تو پھر ایک خاص قسم کا پٹا ڈالے کر وہاں بھی ناچتے نظر آتے ہیں۔ تو کیوں کہ یہ دل کیا ہوتا ہے؟ ایک حالت میں نہیں ہوتا، بدلتے رہتا ہے، کبھی پرہیزگاری کی طرف، کبھی گنہگاروں کی طرف، کبھی بدکاری کی طرف، کبھی مغموم، کبھی مسرور۔ ایک حالت میں دل نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو قلبن کہا جاتا ہے، بدلتے رہنے والا، کبھی ادھر رہتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے۔ لیکن جب دل پر مہر لگ جاتی ہے تو دل کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر وہ جذبات نہیں ہوتے، اس کے اندر وہ فیلنگز نہیں ہوتے جو دل میں ہونے چاہیے۔ دل اگر نرم ہے تو اس کی دل کی دنیا زرخیز ہے، نیکیاں کارآمد ہو سکتی ہیں۔ دل اگر سخت ہو جائے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، انسان کا کچھ کام کر ہی نہیں سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے باوجود کئی کفار مسلمان نہیں ہوئے، کئی لوگ منافق رہے، یہ تو دور کی بات۔ شیطان 80,000 سال عبادت کرنے کے بعد، کتنے سال؟ 80,000 سال۔ حکایت شیطان، ہمیں کتاب ہے باضابطہ، اس کتاب میں کئی حکایتیں ہیں شیطان کی اس پر۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکنے والے ہیں، وہ ایک مرتبہ لوح محفوظ پر دیکھے، وہاں لکھا ہوا تھا اللہ کا ایک بندہ 80,000 سال عبادت کرنے کے بعد بھی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، اس کی عبادتیں کارآمد نہیں ہوگی۔ یہ دیکھتے ہی اسرافیل علیہ السلام رونا شروع کر دیے، وہ سمجھے کہیں ہم تو نہیں ہیں۔ پھر فرشتے پورے آئے، فرشتوں کو بتائے دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، کون ہے بندہ؟ سب پریشان، لرزہ برندام ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے، پریشان ہو کر شیطان کے پاس آئے، کیونکہ شیطان عزازیل نام تھا اس کا، وہ معلم الملائکہ تھا، ملائکہ کو پڑھایا کرتا تھا، عبادت گزار تھا، زاہد پرہیزگار متقی تھا، وہ بھی کئی ہزار سال عبادت کرتا رہا۔ اس کے پاس آئے، آ کر سب بستہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا دعا فرمائیے، آپ ہی کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو وہ بڑا برگزیدہ بزرگ تھا، برگزیدہ تھا، اللہ کے قریب میں تھا،
معلم الملائکہ معمولی مقام نہیں تھا اس کا، اتنا بڑا مقام. وہ دعا کے الفاظ اس نے کیا کیا، دعا کرنا تھا فرشتے، دعا کیا کیا، اللہم لا تغضب علیہم، اے اللہ تو ان پر ناراض مت ہو، تو ان سے مت ناراض ہو. اسے کہنا کیا چاہیے تھا، اللہم لا تغضب علینا، اے اللہ تو ہم پر کبھی غضبناک مت ہو، یہ بولنا تھا. اپنے آپ کو الگ رکھا. وہ کیا سمجھا، میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، مجھے کیا ہو سکتا ہے، یہ سوچا. دعا جب کیا اس کی دعا تو قبول ہوئی، سارے فرشتے بچ گئے، لیکن شیطان کیا ہو گیا، ابلیس قرار دیا گیا، رائندہ دربار ہوا. کیوں ہوا؟ اصل بات یہ ہے، ہونے کی وجہ کیا ہے، آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ دھبا بیٹھتا ہے. پھر ایک گناہ کرا تو پھر ایک گناہ کے بعد نیکی اگر کر لیا تو قرآن میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو بہا لے جاتی ہیں، ختم ہو جاتا ہے. گناہ اگر کر دیا، اسی لیے انسان غیر ارادی طور پر بھی نیکیاں کرتے رہنا ہے. آتے جاتے ملتے جلتے سلام کرنا، ملاقات کرنا، بات چیت کرنا، تسلی دینا، کسی کا اکرام کرنا، کسی کا ادب کرنا، اللہ کے گھر کی صفائی کرنا، بعض چیزیں کرتے رہنا ہے. اس کو کاؤنٹ نہیں کرنا ہے وہ عبادتوں کو، کیونکہ غیر ارادی طور پر گناہ بھی ہوتے رہتے، غیر ارادی طور پر نیکیاں اگر ہو جائے تو ختم ہو جاتے ہیں. وہ کرنے کے بجائے اب جیسے ہی ایک گناہ ہوا، ایک نقطہ پڑتا، نیکی ہوئی تو وہ دھلے جاتا. یہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن انبیاء کی جو گستاخی ہوتی ہے وہ اللہ معاف نہیں کرتا، ڈائریکٹ دل پر مہر لگا دیتا ہے. انبیاء کی اگر گستاخی ہوئی، قرآن میں ہے وَأَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، یعنی جو ہمارے حبیب کے شان میں گستاخی کرے ان کے سارے اعمال رائگاں ہو جاتے ہیں، کوئی ایک عمل باقی نہیں رہتا. شیطان 80,000 سال عبادت کیا، آدم علیہ السلام کی بے ادبی کرا. کیا کرا؟ بے ادبی کرا. میں نہیں کرتا، سجدہ تعظیمی کرنے کا حکم تھا تو اس نے کہا نہیں، دیکھو اللہ کو معلوم ہے بندے سے کیا کام لینا ہے، اللہ کے لیے رولز نہیں ہے، تجھے ایسا ہی کرنا ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. معتزلہ نامی ایک فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم نیک ہیں تو اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جنت میں ہمیں ڈالنا ہی ڈالنا ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا. اللہ پر بھی فتویٰ لگاتے ہیں معتزلہ فرقہ. لیکن اہل سنت کا ایسا نہیں ہے، ہم نیکی کرنا ہے، بس کرتے جانا ہے، اللہ کے فضل پہ امید رکھنا ہے. اگر اللہ پکڑے تو پھر کچھ نہیں کر سکتے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت دعا فرمائے تو کیا فرمائے، اے اللہ فضل کا معاملہ فرما. کیا ہے؟ عدل پہ اگر آ جائے تو آدمی کا بچنا مشکل ہے، کیونکہ شیطان جو بہکاتا ہے آدمی اس میں نہیں آ سکتا. شیطان فرعون کے پاس ایک مرتبہ آیا، فرعون سے کہا دیکھ تو نافرمانی میں مجھ سے بھی آگے نکل گیا. فرعون کو کہا، فرعون تعجب کا اظہار کرا، میں کہاں آگے نکلا، سب کو بہکانے والا تو ہے، ساری دنیا کو جہنم میں لے جانے والا تو ہے، میں کہاں آگے نکلا. تو اس نے کہا دیکھ میں سب کچھ دعویٰ کیا دنیا میں آ کے، لیکن اپنے آپ کو خدا نہیں بولا، اپنے آپ کو خدا نہیں بولا، لیکن تو انا ربکم الاعلیٰ بول دیا. قرآن میں ہے. فرعون خدائی کا دعویٰ کر دیا تو فرعون کو ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، شرمساری ہوئی. سوچا میں سچ میں بہت برا ہو گیا، کتنا برا نہیں ہونا چاہیے تھا، اتنا نہیں گرنا چاہیے تھا. خیال آیا دل میں، ندامت ہوئی، پشیمانی ہوئی، توبہ کرنا چاہا. اس نے کہا ہو بہت بڑا گنہگار ہوا، میں توبہ کر لیتا ہوں. اسی لمحے میں شیطان بولا پھر اگر تو توبہ کرا، یہ بنی اسرائیل کے لوگ، اتنے لوگ تجھے خدا مان رہے، وہ سب کے سب تیرے سے دور ہٹ جاتے. عموماً یہ کرسی والوں کو بڑا نشہ ہوتا، تیرے پیچھے والے سب ہٹ جاتے، بولے زبردستی کو انہیں ہاتھ جوڑتے رہتا. کیا ہوتا ہے کہ کہاں کیا ہوتا ہے کہ خدا ناراض ہوا تو ناراض ہوں دے، لیکن خدا کے بندے ناراض نہیں ہونا بولتا. جبکہ حدیث شریف میں ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت ہی نہیں کرنا ہے اللہ کی نافرمانی میں. مخلوق کچھ بھی کہے،
اللہ کا فرما بردار بننا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہی اس نے کہا تیری بادشاہت نہیں رہتی، تجھے خدا نہیں مانتے، تیرے سامنے سر نہیں جھکاتے، تیری تعظیم و تکریم نہیں کرتے۔ یہ سنتے ہی دوسرے ہی لمحے میں فرعون بولا ہاں اچھی بات ہے، ویسا تو اور ذرا دن گزرنے دے، بعد میں توبہ کر لے گئے تھے، ٹائم ہے تیرے پاس۔ تو فرعون سنجیدگی سے پوچھا میرے سے بھی بڑا گنہگار کوئی ہے کیا بول کے؟ سب سے بڑا گنہگار تو تھا، تیرے سے بڑا مجھے بنایا، میرے سے بھی بڑا کوئی ہے کیا بول کے؟ تو شیطان بولا ہاں تیرے سے بھی بڑا ہے بول۔ کون ہے میرے سے بڑا؟ تو وہ شخص جس کا دل سخت ہو جائے، اس کے پاس کوئی شخص آ کر معذرت خواہ ہو، یہ بولے مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر لو، غریب شخص ہے یا چھوٹا بچہ ہے یا کمزور آدمی ہے، بڑے کے پاس آ کر التجا کرے، منت و لجاجت کرے، شرمندگی کا اظہار کرے، وہ کہے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، کر دیا، غلطی ہو گئی، معذرت طلب کرنے کے بعد بھی اگر وہ معاف نہیں کرا، وہ یہ کرا نہیں میں نہیں معاف کرتا، میں تجھے کبھی معاف نہیں کرتا کیونکہ میرا چل رہا، میں کیوں معاف کروں؟ تو یہ معاف نہیں کر کے اس کی معذرت کو قبول نہیں کرتا، یہ فرعون سے بھی بڑا گنہگار ہے۔ یہ بتایا یہ کب ہوتا؟ آدمی کا دل جب سخت ہوتا اس وقت ہوتا ایسا۔ ہم دیکھیں ایسے لوگوں کو، کوئی آ کے مانگنے والا مانگتے رہتا سائل تو بولتے تو 100 بار مانگے تو بھی دیتا نہیں، اب میں بول دیتا میں دیتا نہیں، اب تو کتنا بھی تڑپ میں دیتا نہیں، تو کتنا بھی رو میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو دل کی سختی ہے ہم دیکھ رہے، سب میں زیادہ ہمارے ماشاءاللہ شہر سندھ نور میں تقریباً 30 مساجد ہیں، 30 مساجد میں ہر جمعہ 1 بجے سے لے کے 2 بجے تک بیانہ ہوتے، بیانات سب سنتے۔ صرف سنور میں نہیں، رائچور ڈسٹرکٹ میں اگر دیکھا گیا تو تقریباً 300 مساجد ہیں، تمام تعلقیہ اور رائچور کو ملایا جائے۔ کرناٹک میں اگر دیکھا جائے تو ہزاروں مساجد ہیں، پورے ہندوستان میں دیکھا گیا تو لاکھوں مساجد ہیں، پوری دنیا میں اگر دیکھا گیا تو کروڑوں مساجد ہیں۔ کروڑوں مساجد میں 200 یا 150 ارب لوگ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، ہر جمعہ واعظ و نصیحت ہوتی ہے، ہر جمعہ تقاریر ہوتے ہیں، ہر جمعہ اللہ کے بندوں کو نصیحت کی جاتی ہے، مگر دل ہے کہ نرم پڑتا ہی نہیں۔ وہی حال بے ڈھنگی جو پہلی تھی سو اب بھی ہے۔ حالت کیا ہوتی؟ کچھ اثر نہیں ہوتا، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ جنازوں میں جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے تھوڑی کیفیت بدلتی ہے، جاتے ہیں قبرستان میں لٹاتے ہیں، مٹی کے ڈھیلے ڈالتے ہیں، خل کے ڈھیلے ڈالتے ہیں، پھر دفناتے ہیں۔ دفنانے کے بعد کچھ دیر تک ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانا مشکل سمجھتے ہیں، لیکن آج کل سننے میں آ رہا قبرستان میں بھی لوگ ہنس رہے، نہیں ہنسنا چاہیے، وہاں تک تو خیال کرنا ہے۔ بہرحال وہاں سے آتے ہیں، خاموش بیٹھتی ہے، کیفیت طاری ہوتی ہے، دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر کھانا وانا کھاتے ہیں، فاتحہ خوانی، دعا خوانی وغیرہ ہو جاتی ہے۔ زیارت ہو گئی تو بیٹھ کے پھر ہنسنا، اسی قبرستان میں ہنسنا مسکرانا، کیفیتیں بدل گئے۔ کوئی آدمی کا کوئی آہ بولا تو لوگ بولتے ہیں واہ، بولتے ہیں واہ، کب سے بول رہا دیکھ، اسے دیکھ کیسا ہوتا بولتا۔ کسی کے درد میں ہمدرد بننے کے بجائے مزے لینا، یہ سخت دلی کی علامت ہے۔ کوئی آدمی پریشان ہے، درد ہے، بیمار ہے تو اس کو دیکھ کے مسکرانا۔ کوئی قرضے میں ہے، پریشان ہے، دوسرے کے پاس جا کے پھر رہا، اس کی غربت کا مذاق اڑانا، دیکھو کیسا ہو گیا، دیکھو کتنا اڑتا تھا، آج کہاں حالت کا یہ۔ اسے مدد کرے بغیر، مدد کرنا چاہیے تھا، مدد کرے بغیر۔ قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مدینے میں ایک مرتبہ عید کا دن تھا، عید الفطر کا دن، مدینے کی سارے گلیوں میں چہل پہل تھی، سب لوگ چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بوڑھے سب نئے کپڑے پہن کر عطر سے گلیاں معطر تھی، پورے کے پورے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر سے نکلے، تیز تیز قدموں کے ساتھ گزر جا رہے تھے۔ اچانک بچوں کی طرف دیکھے، سارے بچے زرق برق کپڑے پہنے، چمک دمک کپڑے پہنے، چہروں پر خوشی ہے، مسرت ہے اور جوش ہے، خروش ہے، سب بچے اچھل رہے، کود رہے، کھیل رہے، عیدگاہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، اچانک ایک بچے پہ نظر پڑی حضور کی۔ وہ بچے کے کپڑے میلے ہیں، جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں۔ حضور کی نظر پڑتے ہی حضور نے فرمایا، بیٹے تمہارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں؟ یہ دیکھنا تھا، وہ نگاہیں نیچے کرا۔ پھر ایک مرتبہ آپ پوچھے، بیٹے تمہارے کپڑے کیوں نہیں ہیں، تم کیوں نہیں کھیل رہے، عام بچوں کے ساتھ کیوں نہیں رہ رہے؟ یہ سننا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے کپڑے پہنانے والا کون ہے؟
मुझसे मोहब्बत करने वाला कौन है, मुझे अपने साथ रखने वाला कौन है। ये सुनना था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप बैठकर गले लगाए। ईदगाह में नमाज़ पढ़ाने जाना था आपको, आप गले लगा के पूछे, बेटे क्या हाल क्या है तुम्हारा, क्या हुआ, तुम्हारा कोई नहीं है। तो उसने कहा मेरे अब्बा हुजूर का इंतकाल हो गया, कुछ दिन पहले शहीद हो गए जंग में। मेरी वो जो वालदा थी वो मेरे बाप का सारा माल लेकर किसी और से शादी कर ली। मेरी माँ तो मुझे चाहती है, लेकिन जो दूसरा बाप है हमारा, मेरी माँ का दूसरा शोहर है, मुझे अपने साथ रखना पसंद नहीं करता, वो मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा अपना बोलने वाला कोई नहीं है। बोलते बोलते बच्चा रोना शुरू कर दिया। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। सरकार गले से लगाए, बेटे क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं है कि मोहम्मद तुम्हारे बाप हों, हुजूर तुम्हारे बाप हो मोहम्मद, और आयशा तुम्हारी माँ हो, फ़ातिमा तुम्हारी बहन हो, हसन हुसैन तुम्हारे भाई हो। ये कहकर हुजूर गले लगा लिया और ख़रीब कर लिए। ख़रीब करते ही वो बच्चा ने कहा, उसने कहा आप रसूलुल्लाह हैं, मुझे नहीं मालूम। अदब से खड़ा हुआ। हुजूर ने फरमाया बेटे तुम तो मेरे बेटे हो। ये लेकर हुजूर लाए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौलत खाने में कहकर छोड़े, आयशा आज ईद का दिन है, देखो मैं तुम्हारे बेटे को लाया हूँ, तुम इसे नहलाओ, नए कपड़े पहनाओ। नए कपड़े पहनाए बाद उस बच्चे के साथ हुजूर ईदगाह को गए। रिवायतों में है आखिरी दम तक वो बच्चा सरकार के साथ रहा। जब हुजूर दुनिया से रुखसत हुए उस वक्त गलियों में फिर के ऐसा रो रहा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा बेटे तुम क्यों रो रहे हो। तो उसने कहा आज मैं दोबारा यतीम हो गया, आज मेरा पूछने वाला कोई नहीं है। ये जो यतीमी है, गरीबी है, उनको अपना समझना, दर्द को लगाना, ये कब होता है? आदमी का दिल मुर्दा ना हो, आदमी का दिल ज़िंदा हो। आदमी जब बदकारी करता है, गुनाहगार होता है, बार बार गुनाह पे गुनाह जब करता है, तो उस वक्त क्या होता है? उसका दिल सख्त हो जाता है। वरना छोटे बच्चे को देखिए, दूसरे बच्चे को मारे तो एक बच्चा रोता। घरों में अगर लड़ाई हो, माँ बाप अगर लड़ें तो बच्चे खुद ब खुद रोना शुरू कर देते। क्यों रोना शुरू करते? क्योंकि उनको जुल्म बर्दाश्त नहीं होता, दिल नरम होता है उनका, डराए तो रोना शुरू करते। तो ये जो सख्त दिल था, इसको नरम करने के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्ज़िम अलैका रिफ़्क़, तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम नरमी इख्तियार करो। नरमी इख्तियार करने के लिए क्या करना है? आसान नुस्खा है। हुजूर ने फरमाया किसी यतीम बच्चे को देखो तो उस पर मेहरबानी करो, कम से कम उसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरो। जितने बाल उसके सर पर रहेंगे उतने गुनाह माफ़ हो जाएंगे। मोहब्बत से हाथ फेरे, ये यतीमों के लिए कहा गया। यहाँ तक कि आज से तकरीबन एक या 1.5 साल पहले एक अखबार में एक वाक़या सच्चा आप बीती सुनाई गई। एक कनाडा का बहुत बड़ा डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर तारिक है, वो ख़ुद अपना आप बीती लिखा। हिंदुस्तान के किसी कस्बे में वो बच्चा पढ़ा करता था, तारिक नामी बच्चा, ग़ालिबन 5th स्टैंडर्ड में था। पढ़ने जब गया, वहाँ की एक टीचर थी फ़ातिमा कनीज़ नामी। वो बच्चे के पास आई, वो क्लास में आई, सारे बच्चे एक तरफ बैठे हुए हैं, हंसते खिलते चेहरे हैं, नए कपड़े पहने हैं, यूनिफॉर्म में हैं, और एक बच्चा है जिसके बाल परागंदा है, मुंतशिर है, चेहरे पर कुछ सफाई नहीं है, कपड़े बराबर नहीं है, गुंडियाँ अलग अलग जगह लगे हुए हैं, बैठा अपनी जगह। तो सारे बच्चे उसे छेड़ रहे हैं, वो अलग बैठा हुआ है। तो वो खातून आई आकर देखी तो सारे बच्चे सवालात के जवाब दे रहे, वो बच्चा जवाब नहीं दे रहा बिल्कुल। देख के यहाँ तक के इम्तिहान हुआ। इम्तिहान जब हुआ तो नताइज जब बाहर आए, रिज़ल्ट जब बाहर आया, तो वो बच्चा किसी में भी कामयाब नहीं था, सारे उसके मार्क्स 0 थे। तो उसने मैनेजमेंट के जो ज़िम्मेदार होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनसे शिकायत की। देखो ये तारीख़ नामी बच्चा है, बिल्कुल कुन ज़हन है, बिल्कुल नाअहल है, नाकारा बच्चा। ऐसे बच्चे को अगर स्कूल में रखेंगे तो स्कूल का नाम ख़राब हो जाएगा, इसको स्कूल से इससे निकाल देना चाहिए। तो प्रोग्रेसिंग रिपोर्ट में अब लिखना है। तो ये सुनते ही वो जो HM, वो जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा कौन तारीख़? तो उसने कहा वही 5वीं जमात का बच्चा। तो वो परेशान हुआ, परेशान रहकर देखा, मैडम आपको मालूम है ये जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं, 4वीं जमात के एनुअल एग्ज़ाम तक हर इसमें A ग्रेड था बच्चा है, हर इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स लेने वाला, सफाई में, रोज़ाना आने में, पढ़ने में, लिखने में, हर जगह इसका ही नाम था। आज ऐसे कैसे हो गया?
تو وہ ٹیچر میں تجسس پیدا ہوا کیونکہ نہیں آئی تھی. وہ جب نکال کے دیکھی پروگریسنگ رپورٹ دیکھی, چوتھی جماعت, تیسری جماعت, دوسری جماعت, جماعت اول سب دیکھی تو سب میں بچہ ماشاء اللہ اچھے نمبرات ہیں, اچھا پڑھنے والا ہے. تو پھر پرنسپل سے پوچھی وجہ کیا ہے, تو اس نے کہا دیکھو ان کے والدہ بیمار تھے, کہیں ایسا تو نہیں چھٹیوں میں کچھ ہو گیا ہو. تو اب اس کے اندرونی طور پر ایک کیفیت طاری ہوئی وہ ٹیچر کی. وہ اس کو اب کلاس روم کو ہی آنے کے بعد سب بچے اپنے اپنی جگہ خوش تھے, وہ بچہ کونے میں بیٹھا ہوا ہے, تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے, ایسا بیٹھا ہے گویا مجرم ہے, اپنے ہی کسی جرم کے پاداش میں نیچے منڈی کر کے بیٹھا ہے. سوال پوچھنا, لوگ ہنسنا اس پر, ایسا تھا. اب وہ دیکھ کر اس کو اپنی طرف بلائی, بیٹے تاریخ ادھر آؤ. تو بولتے ہی ہوا ایک لمحے کے لیے اس پر سکتہ طاری ہوا. وہ گرد و پیش دیکھا, کیا مجھے بلا رہے یا میں غلط سنا. تو پھر وہ جو معلمہ تھی اس نے کہا بیٹے تاریخ قریب آؤ. تو وہ قریب آیا بچہ, تو سر پر ہاتھ پھیر کے پوچھی بیٹے گھر میں کون کون ہے. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. گھر میں کوئی نہیں ہے, صرف ابا حضور ہیں, میں ہوں, وہ کمانے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں. تو تمہاری والدہ کیا ہے؟ میری والدہ کا انتقال ہو گیا چھٹیوں میں. اب جو بھی کپڑے ہیں میں خود پہنتا ہوں, یہ سب کام کاج میں ہی کرتا ہوں. یہ سننا تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. وہ بٹھائی بچے کو, بازو بٹھا کے اس کے بعد پڑھائے. تو بچہ ہر چیز یاد کرنا شروع ہوا. اس کو انکریج کری پڑھانے کے لیے, ترغیب دلائی, تشویق دلائی. اب بچہ پڑھتے گیا یہاں تک کہ 8ویں جماعت کو پہنچا, اچھا پڑھا. تو اس وقت 8ویں جماعت میں ہر بچہ, اب سینڈ آف پارٹی ہوتی ہے, وداعی تقریب ہوتی ہے, تو ٹیچرز کو کچھ نہ کچھ نشانی کے طور پر دیتے ہیں. ہر بچہ چاکلیٹ وغیرہ دیا. یہ بچہ کاغذ میں اپنی ماں کے گہنے جو تھے, بینگلز جو تھے, وہ لا کے اس پہ لکھ کر دیا میری ماں کی یہ نشانی تھی, میری ماں کی محبت میں آپ میں دیکھ رہا ہوں, آپ کے علاوہ میں کسی اور میں نہیں دیکھا. یہ دیکھ کر بینگلز دیا اور پھوٹ کے رونا شروع کر دیا. اب مجھے یہاں سے جانا ہے آگے. تو وہ ٹیچر آگے بڑھائی بچے کو پڑھانے کے لیے آگے بڑھائی. پڑھا یہاں تک کہ کینیڈا میں بہت بڑا ڈاکٹر بن کے نام کمایا. جب شادی کا وقت ہوا تو وہ اپنی ٹیچر کو بلا بھیجا رقعہ دے کر. وہ ضعیف ہو گئی تھی, سارے لوگ ہیں, مال و دولت ہے, کثرت ہے, سب کچھ ہے, شہرت ہے, عزت ہے, سب لوگ کھڑے ہیں, لیکن ایک ضعیف خاتون کے لیے وہ بچہ منتظر ہے. جب وہ ضعیف خاتون آئی تو شادی کی تقریب میں اوپر بلا کر لوگ پوچھے یہ کون ہے, بالکل غریب ہے, کوئی قابل لحاظ قابل فخر خاتون نظر نہیں آ رہی, تمہیں رشتے میں کیا لگتی ہے. تو وہ جو بچہ تھا ڈاکٹر تاریخ, آج بھی بقید حیات ہے, تو اس نے کہا یہ جو تاریخ ہے اس کو تیار کرنے میں اس ماں کا بڑا کردار ہے, یہ میری ماں کی طرح ہے. یعنی یہ بتائے, فالو اپ کرے. تو ایک یتیم بچے کو اگر محبت سے بات کیا جائے, قریب لیا جائے, اس کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے, حسن سلوک کیا جائے, تو یہ جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنی عزت, اتنا مرتبہ, اتنا مقام عطا کرتا ہے دنیا میں بھی. آخرت میں جو بدلہ ملنا ہی ملنا ہے. دنیا میں بھی دلوں کو نرم کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ یتیم کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے, اس کے ساتھ یہ کیا جائے, ورنہ دل سخت ہو جاتا ہے. جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاشرے کا سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ سلوک کیا جائے, اور سب سے بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم ہو اسے ستایا جا رہا ہو. تو یہ جو ہوتا ہے, اسلام نرم دلی, اسلام وسعت قلبی کا نام ہے. آدمی محبت کے ساتھ پیش آنا ہے. یہ نہیں سمجھنا ہے نماز ہے, روزے ہے, علم ہے, قرآن ہے, حدیث ہے, یہی چیزیں بچاتے ہیں. کیونکہ شیطان کیا ہے, ہم جتنا سوچتے ہیں ہم سے کئی حصے زیادہ پڑھا لکھا ہے. شیطان فرشتوں کو پڑھاتا تھا, اسے معلوم ہے نماز میں کون کیا سوچ رہا, شیطان کو معلوم ہے. نماز میں بندے کا دل ہے لیکن کیا سوچ رہا وہ شیطان کو معلوم ہے. وہ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت بیان کیے ہیں, تمثیلی حکایت, لوگوں کو سمجھانے کے لیے شیطان کیسا ہوتا ہے. ایک درزی تھا, ٹیلر, بڑا مشہور تھا, اچھوں کے کپڑے مار دیتا تھا. اس کے پاس سلانے کچھ بھی لاؤ, پہلے کپڑا چراتا تھا. تو
لوگ دیکھے اچھا کپڑا جو بھی لائے، لوگ 1000 بار بھی اصرار کرتے دیکھو یہ اچھا سینا ہے، میرا کپڑا ہے، مہنگا کپڑا ہے، تو اس میں سے بھی کیا کرتا، کپڑا برابر مارتا، کپڑا برابر چراتا۔ تو یہ فوجی کو معلوم ہے، فوجی افسر کو، وہ سوٹ سلانے کی غرض سے گیا اس کے پاس، اچھا سلانا ہے، مہنگا کپڑا لے کے جا کے بیٹھ کے اس کے سامنے رکھا، درزی کے سامنے رکھ کے بولا دیکھو میں تمہارے بارے میں سنا ہوں تم ہر ایک کا کپڑا چراتے، لیکن میرے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا، وہ بیوقوف قسم کے لوگ ہوں گے، میں ہوشیار ہوں، دانش مند ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، انٹلیکچوئل پرسن ہوں، دیکھ رہا ہوں میں۔ تو درزی بولا کون بولے غلط بات بولے آپ کو، میں کسی کا کپڑا نہیں چراتا بولا۔ تو نہیں میں سنا ہوں آپ کے تعلق سے بہت چرچے ہیں، تو آپ بیٹھیے میرے سامنے، بولو دیکھ تو میں کیسا چراتے تمہیں کپڑے، بولو تو بیٹھیے آپ بیٹھیے، بولو بیٹھا۔ لیکن ٹیلر بڑا ہوشیار تھا، وہ کیا کرا، آہستہ آہستہ لطیفے سنانا شروع کرا، لطیفے یعنی جوکس سنانا شروع کرا۔ ابھی ایک کے بعد ایک، کیونکہ نباز زمانہ ہوشیار تھا، لوگ اپنے کام میں ہوشیار ہوتے۔ اب سناتے بعض ایسے لطیفے آئے، وہ ہنسنے میں کیا کرا، پیٹ پکڑ کے نیچے جھکا تو کپڑا مار دیا اس کا ڈبل مارا۔ پھر بولا ارے بہت اچھا سنا رہے لطیفے، اور سناؤ بولا۔ پھر سناتے اور کپڑا مار دیا اس کا۔ تو فوجی کو معلوم نہیں ہوا، تو فوجی بولا بڑے اچھے لطیفے ہیں تمہارے، سناؤ بولے۔ تو انہیں بولا اب اگر لطیفے آپ سنیں ہنسے تو آپ کا کوٹ بننا مشکل ہے بولا، آپ کا کوٹ بھی نہیں بن سکتا بولا۔ تو انہیں پریشان ہوا کیا مار دیا کپڑا، بولے تو مار دیا، معلوم ہی نہیں ہوا۔ آپ اتنا سنا کے علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان، انسان یہ سمجھتا میں ہوشیار ہوں، میرے کو شیطان نہیں بہکا سکتا، مجھے شیطان بہکا ہی نہیں سکتا بلکہ انسان سمجھتا، لیکن جہاں نہیں بہکاتا بولتا وہیں بہکا دیتا، تکبر ملا کے شیطان کسی کو تقوی کا تکبر لاتا، کسی کے اندر علم کا تکبر لاتا، کسی کے اندر مال کا تکبر لاتا، کسی کے اندر خود پسندی لاتا، آئینے کے سامنے دیکھ کے خود ہی خوش ہوتے رہتا، میرے سے اچھا کوئی ہے نہیں بولتے رہتا، بار بار دیکھتا، آئینہ دیکھتے ٹھہرا۔ تو اللہ بنایا بھی ویسا انسان کو، اپنی صورت کتنی بھی دیر دیکھو انسان کو بور محسوس نہیں ہوتا، بنایا ویسا اللہ تعالیٰ، کتنی بار بار دیکھتے رہتا، خوش ہوتے رہتا، کتنا اچھا دکھ رہا ہوں میں آج، کتنا اچھا دکھ رہا ہوں۔ یہ جو چیزیں آتی یہ شیطان کی طرف سے، حسد، تکبر، لالچ، یہ چیزیں انسان کو کیا کر دیتی، برباد کر دیتی۔ اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا، انسان کا دل کیا ہو جاتا، سخت ہو جاتا۔ جب ختم اللہ علی قلوبہم، دل پہ جب مہر لگ گئی تو پھر اس کے اندر کوئی چیز آ نہیں سکتی، اچھائی باہر سے 1000 کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں آتی۔ وعلی سمعہم، اور فرمایا کانوں سے بھی نہیں آتی۔ کیوں؟ قرآن کی ترتیب دیکھیے، فصاحت و بلاغت دیکھیے قرآن کی، اللہ نے اتنے اچھے انداز میں پیش کیا۔ پہلے دل کو، دل ایمان کا مرکز و محور ہے، کان کیا ہے، ایمان کے اندر آنے کا ذریعہ ہے۔ تو کان، آج تک کوئی پیغمبر دنیا میں بہرے نہیں ہوئے، کوئی پیغمبر دنیا میں بہرا کس کو کہتے ہیں، بالکل نہیں سنے آنا۔ اور 99% جو بہرے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، گونگے بھی ہوتے ہیں۔ بہرے سے مراد اونچا سننا نہیں، بالکل پیدائشی طور پر سننے کے لائق ہی نہیں ہونا۔ جس کو سنائی بالکل نہیں دیتا وہ بات کرنے کا بھی لائق نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ سنائی نہیں دیتا تو معلوم ہی نہیں بات کیا ہے، صرف آوازیں نکالتا۔ تو آدمی کو اس کے بعد کان کا ذکر فرمایا۔ کان کا ذکر اس لیے کیا کہ کان ہر وقت کام کرتے ہیں، اندھیرا ہو یا اجالا ہو، کان سنتے رہتے ہیں۔ پیچھے سے بولو یا سامنے سے بولو، دور سے بولو یا نزدیک سے بولو، کان کرتے رہتے ہیں۔ لیکن کان کے بجائے آنکھ کو آخر میں لایا۔ کیوں؟ آنکھ کے اندر کوئی چیز نہیں جاتی، کان کے اندر جیسے چیز جاتی ہے، باتیں کان کے اندر سے دماغ تک پہنچتی ہیں، لیکن آنکھ کے اندر نہیں جاتی۔ آنکھ خالی احساس کا ادراک کرتی ہے، دیکھتی ہے۔ اور آنکھ کے لیے 3 روشنیوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک آنکھ کی روشنی، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی قوت ہونا ہے۔ آنکھ تو ہے مگر لائٹ کی روشنی نہیں ہے، تو
आँख नहीं देख सकती। ये दो हैं लेकिन दिमाग बेदार नहीं है। गोया सोता हुआ आदमी आँख खोल के भी सोए, रोशनी भी हो, तो उसके सामने से अगर ये करे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आँख अगर खोल के सोने वाला है, क्योंकि दिमाग बेदार नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया, पहले दिल का जिक्र फरमाया, व अला क़ुलूबिहिम, पहले ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम, फिर उसके बाद फरमाया कानों पर मोहर लगा देते हैं। कान से तो बात सुनता लेकिन उसको असर नहीं करती कोई चीज़। कितनी भी अच्छी बात बोलो वो ये समझता है नहीं, इसका कोई ये नहीं, दिल में उतर रही नहीं बात। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहमतुल्लाहि अलैह ताबाइन में से हैं, बहुत बड़े बुज़ुर्ग। तो उनके पास चंद लोग आए, आकर कहने लगे हुज़ूर आप दरस कुरान देते हैं, दरस हदीस देते हैं, वाज़ व नसीहत करते हैं, हमारे को कोई असर नहीं होता, हमारे दिल में कोई कैफियत पैदा नहीं होती, हमारा दिल सो गया शायद बोले। तो हुज़ूर हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, तुम्हारा दिल सोया नहीं बल्कि तुम्हारा दिल मर गया है। क्या कहो? दिल मर चुका है। क्यों? कि दिल अगर ज़िंदा होता तो उसके अंदर असर पैदा होता। आदमी जब ज़्यादा हंसना शुरू करता है, कसरत ज़िह्की तुमीतुल क़ल्ब हदीस में है, ज़्यादा हंसी दिल को मुर्दा कर देती है। आदमी हंसता रहा और बड़ों की सोहबत में रहा, बुरे लोगों की सोहबत में रहा, अय्याशों की सोहबत में रहा, तो दिल क्या हो जाता है? मुर्दा हो जाता है, उसको कोई नसीहत असर नहीं करती। आप देखे होंगे बहुत सारे गरीब लोग पहले नमाजी होते हैं, अच्छी इबादत करने वाले होते हैं, उनके अंदर आजिज़ी भी होती है, इनकी सारी होती है। जैसे ही दौलत आ गई धीरे धीरे घमंड पैदा हो जाता है, फिर वो उनके पास जाकर रोने वाले रोते रहते हैं, कुछ असर नहीं होता, हाँ होता है ये सब, बस ये कहकर निकल जाते हैं बार बार, बल्कि दूसरों को खैरात करने वालों को रोकते हैं। ऐसा अगर देखा गया तो यही चीज़ है। ये क्यों होता है? ज़ुबान से आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह बोला लेकिन दिल में अगर उसका असर नहीं हुआ तो फिर वो शख्स क्या है? अल्लाह के नज़दीक अल्लाह का ख़ास बंदा नहीं बन सकता। जिसको अल्लामा इक़बाल ने कहा, खिर्द ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। खिर्द ने यानी दिमाग ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिल व निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिल और निगाह मुसलमान होना है, ये देखते ही आदमी के अंदर कैफियत तारी होना है। जनाजे उठ रहे, मरने वाले मर रहे, लोगों के साथ बुरा हो रहा, दोस्तां चले जा रहे, वालिदैन चले जा रहे, ख़ास दोस्त निकल जा रहा दुनिया से, तब भी आखिरत की याद नहीं आना। लोगों को दफनाने के बाद भी होता कुछ हादसा हुआ, रीज़न बात करना, दिल पसीजना नहीं, दिल में नरमी अगर नहीं पैदा हुई तो आदमी फ़िक्र करना है। दिल में अगर नरमी पैदा नहीं हुई तो ये सोचना है कि मेरे साथ ये चीज़ क्यों हो रही। हमारे पास खुसूसन इस तरफ के इलाके में, हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान बर्रे सग़ीर के इलाके में लोग कुरान की तिलावत सुने तो उतना खुश नहीं होते। कुरान पढ़ रहे, अब भी खिरत हो रही, बाहर जाएंगे चलो होते, तो वही अगर नात खानी हो रही तो उठ के पैसे लुटाना, इस तरीके से बेदबी करना, ये करना नहीं है। खवालियों पर पैसे सब लुटाना, ये करना नहीं है, बेदबी है। नातें जब पढ़ते हैं तो अपने निगाहों को झुकाकर तसव्वुर करना है, आँखों में नमी लाने की कोशिश करना है, हुजूर को याद करना है, हुजूर के दीदार करने की कोशिश करना है। वो वक्त में उसके आदाब हैं। कुरान पढ़ते हैं तो गौर से सुनना है। कुरान में वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून है, तुम गौर से सुना करो, गौर से सुनना है। तो जहाँ गौर से सुनना है वहाँ गौर से नहीं सुन रहे, जहाँ नाते ख़वाली इसकी बेदबी करना, तिलावत कुरान की तो सुनना ही नहीं, गानों की उसके बारे में खुश हो जाना, नाचना गाने करना, तो ये जब होता है तो जो वाला समइहिम यानी अल्लाह ताला कानों पर भी मोहर लगा देता है। वही चीज़ अच्छी दिखती है जो दिल को पसंद आती है। दिल में अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है तो नातें पसंद आती हैं, हम्द पसंद आती है, खिरत पसंद आती है, कुरान पसंद आता, आदमी पढ़ता रहता, गौर नहीं करता। कुरान को याद करते ही हज़रत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जब हिजरत का मौका हुआ, हिजरत का जब मौका हुआ तो उस वक्त नजाशी के पास गए बादशाहबा हबशा को। नजाशी के पास जब गए तो उसके सामने जब कुरान की तिलावत करे, कुरान में आयत नाजिल है बाज़ाब्ता, वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अअयुनहुम तफ़ीदु मिनद दमइ मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़। तो अल्लाह ने फरमाया जब उनके सामने कुरान की तिलावत की गई तो आँखों से आंसू बहना शुरू हो गए। तो
تو یہ اہل حق کی علامت ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخص نجاشی بادشاہ جس کی آپ نے نماز غائبانہ پڑھائے، غائبانہ نماز جنازہ نجاش میں تھا، وہ شخص کا انتقال ہوا، آپ مدینے میں رہ کر اس کی نماز جنازہ پڑھائے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک فتویٰ ہے، ایک مسئلہ ہے، بعض لوگ نماز غائبانہ آج بھی پڑھتے ہیں، ان کا اپنا یہ ہے، لیکن احناف کے پاس نماز غائبانہ نہیں ہے۔ علت وہ خصوصیات مصطفیٰ ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان حضور کے لیے ہیں، دور ہو یا نزدیک ہو سرکار کر سکتے ہیں، خصوصیات مصطفیٰ میں سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھے تھے نجاشی کی، کیوں کہ وہ قرآن کی تلاوت کو سن کر بے ساختہ اس کی آنکھوں سے کیا ہو گئے تھے، آنسو روا دواں ہوئے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن جب پڑھو تو رونے کی کوشش کرو، رونا اگر نہیں ہوا تو کم سے کم رونے کی کوشش تو کرو کم سے کم، اس سے کیا ہوتا ہے دل نرم ہوتا ہے۔ تو وعلا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اور ان کے آنکھوں پر بھی کیا ہے پٹی پڑ جاتی، آنکھوں پہ پٹی پڑ گئی تو کوئی چیز دکھتی نہیں۔ آدمی اگر چشمہ ہی لال لگا لیا تو دنیا ساری کیا دکھتی، لال دکھتی، کالا چشمہ پہنا تو کالی دکھتی۔ چشمے کا رنگ اس کے اندر تعصبیت کی عینک لگا لیا تو اسے کون اچھا دکھتا، صرف چائے والا اچھا دکھتا، اور کوئی اچھا دکھتا نہیں، وہ دیکھتا بھی نہیں دوسروں کو، وہ سمجھتا ہے یہی حق پہ ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی اصل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو 950 سال قرآن میں ہے ذکر، تبلیغ کرے، 950 سال کے بعد ان کا بیٹا، آپ کئی لوگوں کو گزشتہ ہفتہ ہم ذکر کرے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی بھی نبی آپ کے برابر اس تعداد میں مسلمان نہیں بنا سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا کرے، اپنے بیٹے کو آخری وقت آپ بولتے رہے لوگوں کو، دیکھو تبلیغ دین کرتے رہے، آ جاؤ اللہ کے عذاب سے بچو، پانی آنے والا ہے، کشتی بنا دیے، تو لوگ کیا کرتے، تعصبیت کی وجہ سے، یعنی اپنے ہٹ درمی کی وجہ سے کہنے شروع کرے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دعا فرما دیے مولا اب تو ہو گیا، یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں، تو عذاب کو نازل فرما۔ عذاب آیا، عذاب آتے ہی یہ کہ پہاڑ کے مانند موجیں آنا شروع ہو گئے پانی کے، کشتی ایک تھی۔ آپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر قرآن میں ہے، قرآن میں بچہ اس طرف تھا، آپ نے فرمایا وہی تجری بہم فی موجن کل جبالی ونادى نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بیٹے کافروں میں سے مت ہو جا، آ جا، موجیں کیسی پہاڑ کی طرح آ رہی ہیں، اب تو آ جا۔ تو بیٹا آنے کے بجائے اس نے کہا نہیں میں پہاڑ کی اس میں رہتا ہوں، یہ ہو جاتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہارے گھر والا نہیں ہے، گھر والا نہیں۔ اگر وہ ایمان لاتا، اسلام قبول کرتا، تمہاری تابعداری کرتا، تمہاری فرما برداری کرتا تو کیا ہو جاتا، اس کو یہ چیز مل جاتی۔ آدمی جب کچھ نہیں ہوتا تو دل کیا ہو جاتا، سخت ہو جاتا، وہ سمجھتا اب کچھ نہیں ہوتا، کیا بھی نہیں کرتا، اللہ سے بھی کیا بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ دھیرے 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 تکبر کا لیول بڑھتے جا کے آدمی کا دل سخت ہو جاتا۔ مرنے والے مرتے رہتے، اکثر دیکھا گیا جس کی عمر جتنی بڑی ہو گئی اس کا دل اتنا زیادہ سخت ہوتا ہوا نظر آ رہا۔ اپنے بھائی مرا تو بھی آنکھ میں سے ایک آنسو نہیں آتا، بڑھاپے میں دیکھتا ہو مرا شاید، کوئی کسی کو بیماری ہوئی تو دیکھتا ہوا شاید، وہ بچپن میں اگر رہا چھوٹی چھوٹی بات کو انہیں گرا تو انہیں روتے رہتا، اسے چوٹ لگی تو اسے درد ہوتے رہتا، سوچتے رہتا، کیوں کہ دل نرم ہوتا۔ اسی لیے دل کی نرمی کے لیے دعائیں کرنا ہے، حتی الامکان یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، غرباء کے ساتھ وقت بتانا ہے۔ ان کے ساتھ اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم کرے گا، ہمارے دلوں کو ایمان کا مرکز و محور بنائے گا، ہمارے دل میں ہدایت کی باتیں بھی آئیں گی، ہمارے دل میں یہ ہدایت کی باتیں اثر بھی کریں گی، ہماری عبادتوں میں بھی کیا ہے کیفیات پیدا ہوں گے، ہمارے نمازوں میں لذتیں پیدا ہوں گی، اللہ کے ذکر میں حلاوت پیدا ہوگی۔ یہ تمام چیزوں کے لیے شرط کیا ہے، ایمان کا جو گھر ہے اس گھر کو پاک صاف کر کے ایمان کا مرکز و محور بنانے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ ناپاک دلوں میں اللہ کا نور نہیں آتا، ناپاک دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت پیدا نہیں ہوتی۔ پہلے اس کو اس لائق بنائیں، پھر اس کے بعد اللہ کے پاس دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو نرم فرمائے، ہمارے دلوں کو مجلہ اور منور فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری یہ
काबिशों को कबूल फरमाए, जो कुछ हम सुनते हैं इस पर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।